انڈیا انویسٹمنٹ ایکسپٹ کر رہا ہے ایز پر اسلام. ہم لون ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں ایز پر شیطان. کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹس کا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اجارہ اٹھا لیں، مشارکہ اٹھا لیں، وہ دونوں پارٹیوں کا اس پہ فائدہ ہوتا ہے. جب بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو دونوں پارٹیاں اس میں سے کماتی ہیں. اگر وہ لاس ہو جاتے دونوں بیئر کرتے ہیں. جبکہ قرض میں تو یہ ہے کہ جو لیکوڈ امام آپ کو دی ہوتی ہے، جو آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے لوٹانے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کے خرچے پورے نہ ہو رہے، تب بھی آپ نے سود واپس لوٹانا ہے. اب جس طرح آپ نے انڈیا پاکستان کی مثال دیکھی تو یہ بڑی ایک دکھ کی بات ہے. میں تو یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں 2 واقعات ہوئے ہیں. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 2-3، ایک ہی دن میں 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک ہی دن میں ہمیں 1.3 بلین یعنی عوام کے لیے 1.3 ارب ڈالر ہمیں IMF نے قرضہ دیا. اور ایک ہی دن میں اسی دن ایمیزون نے جا کے ہندوستان میں انویسٹمنٹ کی 35 ارب ڈالر کی. اب 35 ارب ڈالر اگر میں حاضرین کے لیے بتاؤں تو یہ تقریباً پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہے، کمرشل بینکوں کو ہٹا دیں. اصل تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہے، کمرشل بینکوں کے تو وہ تو عوام کا پیسہ ہے. جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ 10 ارب ہے. اس کا مطلب ہے کہ 3.5 پاکستان، یعنی اگر پاکستان ایک یہ ہو گیا، پھر دوسرا پاکستان، پھر تیسرا پاکستان، اور پھر آدھا پاکستان، یہ ایک دن میں ہندوستان اپنے ملک کے اندر لے آیا ہے. 3.5 ملکوں کو ایک جا کر کے ہندوستان ایک ڈیل کر دی اس نے 35 ارب ڈالر. اور اس سے 2 دن پہلے، زیادہ بھی نہیں، 2 دن پہلے 17 ارب ڈالر مائکروسافٹ لے آیا، یعنی 1.5 پاکستان. یعنی اگر ہم حساب لگائیں 1.5 پاکستان. اس سے تقریباً 20 دن پہلے گوگل نے 17 ارب ڈالر ہندوستان لے آیا، آندھرا پردیش، یعنی یہ بھی 1.5 پاکستان. تو اگر ان کو ہم اکٹھا کر لے 1.5 اور 1.5 3 پاکستان اور وہ 3.5 پاکستان، تو 6 پاکستان، یعنی 6 پاکستان کو مودی گورنمنٹ اپنے ملک کے اندر بسا کے لے آیا، ان کو وہ کر لیا. تو آپ اندازہ لگائیں اس انویسٹمنٹ کا. اور یہ صرف 3 کمپنیاں ہیں. یہ ہم ان کمپنیوں کی باقی بات نہیں کر رہے ہیں جو کہ امریکہ یا یورپ کی چھوٹی کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج میں آ رہی ہیں فلاں. یہ وہ اور یہ خبر کیوں بنی ہے؟ یہ اس لیے نہیں بنی کہ یہ اپنے اماؤنٹ کی وجہ سے. اماؤنٹ تو وہاں پہلے بھی سالانہ میرے خیال میں 80 سے 90 ارب ڈالر انویسٹمنٹ آتی ہے ہر سال. یہ خبر اس لیے بنی ہے، اور یہ پرائم منسٹر مودی سے ان کے جو بڑے ہیں ایمیزون کے یا گوگل کے، ان کے جو بڑے ملے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ AI میں انویسٹمنٹ ہے. AI فیوچر ہے، یعنی ہم نے، آپ نے، سب نے AI میں جانا ہے. اور AI کو گوگل نے امریکہ کے بعد دوسرا بڑا AI ہب دنیا کا، اور مائکروسافٹ نے ایشیا کا سب سے بڑا AI ہب وہ ہندوستان کو ڈکلیئر کر دیا ہے. وہاں پہ سب AI کی چیزیں بنیں گی، اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، لاکھوں لوگوں کو انوویشن. صرف یہ چیز تو نہیں ہوتی ایک دفتر نا، اس کے ساتھ لنکڈ SMEs ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں. آپ کی بات کو میں ذرا کوزے میں بند کرتا ہوں. آپ نے یہ عرض کیا ہے کہ 70 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ مائکروسافٹ کر رہا ہے، گوگل کر رہا ہے، ایمیزون کر رہا ہے انڈیا میں، اور اس کی اتنی خوشی نہیں منائی گئی جتنی 1 ارب ڈالر ہم نے شیطان کہہ رہا ہوں انٹرسٹ بیس طاقتوں سے جو لیے ہیں، وہ لینے کی ہماری بیوروکریسی، منسٹری آف فائنانس اور FBI خوشیاں منا رہی ہے. ایک طرف آپ نے کہا کہ 7 پاکستانی سینٹرل بینک کے ایکولنٹ ہم نے ریزرو کے برابر انہوں نے 1-1.5-2 ہفتے میں اپنے لیے انویسٹمنٹ لے لی، اور ہم لگے ہوئے ہیں IMF فریم ورک 2018 2023 اور اس کے بعد ابھی جو ان کی رپورٹ آئی ہے GCD کی، اس کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے ہم 1 بلین ڈالر کے اوپر 1.23 بلین ڈالر کو خوشیاں منا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم SMEs کی طرف جائیں جو ہمارے پاکستان میں رو رہے ہیں،
اس سے پہلے کہ لارج سکیل کمپنی کی طرف جائیں، میڈیم سکیل کمپنی کی طرف جائیں، یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لون لینے پہ آئی ایم ایف سے $1.5 ارب پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، 1.5 ارب بھی نہیں، 1.3 ارب ڈالر، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے، اور یہ اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے، پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، ان کامیابیوں کے باوجود ہمیں قرضہ ملا $1.3 ارب، اور اتنے خراب تعلقات کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ہندوستان کی مٹی پلیت کر دی ہے، اس کی بےزتی کر رہا ہے کہ 7 جہاز گر گئے، 8 جہاز گر گئے، ان جہازوں گرنے کے بعد بھی وہ $60 ارب، اور اے آئی میں، یعنی اے آئی میں وہ چائنا کے خلاف ہندوستان کو کھڑا کر رہا ہے، اس میں جا کے انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو ہماری بیوروکریسی پہ تو شرم کا مقام ہے کہ وہ بھی یہ لون جو لے رہے ہیں، وہ گاڑیاں لیں گے FBR والے، وہ کوٹیاں لیں گے، غریب عوام پہ تو کچھ جا کے نہیں لگ رہا۔ ہمارے لیے باعث شرم کا مقام ہے ایک ملک کو کہ ہم نے اتنی جنگ جیت کے سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل کرنے کے باوجود ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے جو ہندوستان نے خراب تعلقات رکھنے کے باوجود اربوں روپے ڈالر کمائے امریکہ سے۔